موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کے لیے خطرات مزید بڑھا دی ہیں۔ آج بھی میں این ڈی ایم اے میں موجود ہوں اور جہاں پر محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے نے آنے والے وقت میں خطرات سے آگاہ کر دیا ہے کہ مونسون کے دوران کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مونسون شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کی شدت کیا ہوگی، کون سے علاقے متاثر ہوں گے؟ ایک بار پھر میرے ساتھ ڈاکٹر طیب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ ڈاکٹر طیب، مونسون کتنی شدت کے ساتھ آ رہا ہے اور کیا یہ 2022 جیسا ہوگا یا تھوڑا سا کم اس کا ہوگا فلو؟ دیکھیں جی، جتنی ڈفرینٹ گلوبل کلائمیٹ ماڈلز سے جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اینڈ آلسو دی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی ٹیکنیکل ٹیم، تو اس بار پاکستان میں جو سمر مونسون 2024 کی پروفائلنگ ہے تو یہ معمول سے زیادہ بارشیں اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت اس بار محسوس کیا جائے گا۔ جو ایریاز زیادہ امپیکٹڈ ہیں یہ نارتھ پارٹ آف دی پنجاب ہیں، جو ندرن پنجاب، سندھ اس کی زیادہ زد میں ہے اور بلوچستان میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ خیبر پختونخوا پرٹیکولرلی نارتھ پارٹ آف کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں معمول کے مطابق اس بار بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ جبکہ ٹمپریچر کی بات کروں، درجہ حرارت، تو اس بار آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان اور نارتھ پارٹ آف کے پی، جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں، ان لکلی اس بار ٹمپریچر وہاں پہ معمول سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر لیک میں میلٹنگ زیادہ ہوگی، گلیشیئر لیک کا والیوم بڑھے گا اور پوٹینشیل جو ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ جس کو کہا جاتا ہے یا فلیش فلڈ، وہ آپ کے نارتھ پارٹ میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایسٹرن ریور کی اگر میں بات کروں، پرٹیکولرلی ریور جہلم، چناب، ستلج، راوی، چونکہ اس بار میٹرولوجیکل پروجیکشنز کے اکارڈنگلی یہاں بارشیں زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں، تو ہمارے پاس ریور آئن فلڈنگ جو کہ ریور کے کورسز کو فالو کرتی ہے، اس بار زیادہ فلڈنگ کا چانس ہے۔ پرٹیکولرلی سندھ کا ایریا، جس میں لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کا ایریا بھی اور جو کوہ سلیمان اور کوہ کرتر رینج ہے اس کی جو ہل ٹورنٹس ہیں، وہاں پہ ہل ٹورنٹس جیسا ایک فلیش فلڈ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ پرٹیکولرلی کمبر شداد کوٹ، دادو، اس کے علاوہ لسبیلا میں بھی اس بار پریڈکٹڈ ہے کہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے خدا نخواستہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ جھل مغزی، ڈیرہ مراد جمالی، استا محمد، اس کے علاوہ جو سانگڑ ہے، میرپور خاص، یہ بھی علاقے ہیں، تھٹا بدین، کشمور گھوٹکی، تو ان ایریاز میں بھی پوٹینشیل فلڈنگ کا چانس ہے۔ گلگت بلتستان میں ڈفرینٹ ویریشن آف فلڈنگ ہے جو کہ زیادہ میلٹنگ کی وجہ سے ہے۔ خیبر پختونخوا کی خیبر پختونخوا میں بھی ریور پنجگورا، اس کے علاوہ کل پانی اور سوات ریور میں، کیونکہ میلٹنگ کی وجہ سے زیادہ فلو آف ریور زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا کنفلوئنس نوشہرہ بنتا ہے، تو نوشہرہ میں بھی اور جو خیر آباد والا علاقہ ہے اس ایریا میں بھی پروجیکٹڈ فلڈنگ کا چانس اس بار زیادہ ہے۔ اچھا طیب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مونسون کا جو سیزن ہے جولائی ٹو سپتمبر، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی بی میں 100% سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ ٹیمپریچر معمول سے زیادہ ہوں گے، تو درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور جی بی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں کے لیے ذرا آسان اور سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ کیا ہوگا جی بی میں۔ 2023 اور 2024 ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے گرم ترین 2023 سال قرار دیا۔ 2024 بھی ابھی تک سب سے زیادہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ہر مہینہ جو ہے ٹمپریچر پروفائل کے اکارڈنگلی زیادہ ہے۔ اب ہمارا ایک ریلیشن ہے جو ہم کلائمیٹ ماڈل کرتے ہیں کہ جب بھی نارتھ ہیمسفیئر میں جو ہمارا نارتھ والا ایریا ہے، اس میں اگر سنو کور کم ہو یا جو سنو کور ہے یہ اگر ایکیومولیٹڈ سنو کور کم ہو، اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ رائز کر جاتا ہے۔ تو ان لکیلی جنوری، فیبرری، مارچ کے اندر اس بار پاکستان 2024 میں اسنو کم پڑی ہے، اور اسنو کم پڑنے کی وجہ سے جو پاؤڈر اسنو میلٹ ہوئی اور جو لینڈ سرفیس ٹمپریچر وہاں کا اس بار پروجیکٹڈ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور نارتھ پارٹ آف کے پی میں ٹمپریچر کی ویریشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار ڈیویٹ کرے گا اور زیادہ ٹمپریچر رائز ہوگا، جو ہمارے لیے خدشہ ہے کیونکہ پاکستان کے نارتھ میں پوٹینشیل گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو کیا مونسون میں یہ ہوتا ہے چانس کہ کیا مونسون کے دوران بھی کہیں پر ہیٹ ویو جو ہے اس کا اٹیک ہو سکتا ہے زیادہ ٹیمپریچرز کی وجہ سے؟ چونکہ ہیٹ ویو کے اندر ہم صرف درجہ حرارت نہیں دیکھتے، ہیٹ ویو کے اندر ہم نمی بھی دیکھتے ہیں۔ نارملی جولائی اینڈ اور اگست کے مہینے میں نمی زیادہ ہوتی ہے، پرٹیکولرلی کوسٹل ایریاز میں، تو ہیٹ لائک کنڈیشن جس کو ہم ہیٹ سٹریس یا ہیٹ ویو یا ہیٹ انڈیکس کا نام دیتے ہیں، تو بالکل پروبیبلٹی آف جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ رائز کر سکتا ہے ڈیورنگ جولائی اینڈ اگست۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی میرا آپ سے کویسچن ہے کہ وہ ایریاز جو جہاں پر
फ्लैश ड्राउट का बताया गया है, जिसमें जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की कुछ एरियाज शामिल हैं। तो वहाँ पर क्या मानसून की वजह से ये सिचुएशन थोड़ी कम होगी, या फिर वहाँ पर ये सूरत हाल जो खुश्क साली की जो नई किस्म है फ्लैश ड्राउट की, ये बरकरार रहेगी? NUC टेक्निकल टीम और नेशनल ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट राब्ते में हैं, और हमने चूँकि मई और जून पाकिस्तान का गर्म तरीन और खुश तरीन महीने हैं, तो मई एंड जून में नॉर्मली ड्राउट लाइक कंडीशंस, पर्टिकुलरली थरपारकर में खारान डिस्ट्रिक्ट हो गया, और पंजाब के भी चोलिस्तान, ये एरियाज़ है जो कि ट्रेडिशनली माइल्ड ड्राउट या जिसको आप फ्लैश ड्राउट का नाम दे रही हैं, बिल्कुल इनमें ड्राउट लाइक कंडीशंस इस वक्त हैं। लेकिन लकीली 2024 के जो मूनसून प्रोफाइल है, इन्हीं एरियाज़ में पर्टिकुलरली जो पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, तो ये ड्राउट इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब की गुफ्तगू आपने सुनी। तो इस बार भी जो है मानसून पूरी अपनी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ताहम जो है तमाम मुतल्लिका इदारों को भी यहाँ पर ऑन बोर्ड लिया गया, और इस वक्त NDMA में हम जहाँ पर मौजूद है, तो आज मानसून के ऊपर एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें तमाम मुतल्लिका इदारों को मानसून के दौरान जो होने वाले ख़तरात हैं पेशगी, उनसे आगाह भी किया गया है, और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें ये भी हिदायत की गई हैं कि पेशगी इक़दामात भी कर लें, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उससे बर वक्त जो है उसके ऊपर अगर इक़दामात होंगे तो नुकसान कम से कम हो।